اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا کون ہے ایسے لوگ جو ایمان لائے بآیاتنا ہماری آیات پر وکانوا مسلمین اور تھے وہ فرما بردار. آیات پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ ان آیات کو بھی مانا جاتا ہے جو ہماری سمجھ میں پوری طرح آتی ہیں اور ان کو بھی ماننا ہوتا ہے جو ہماری سمجھ میں ابھی نہیں آتی. آپ دیکھیے کہ میچورٹی کے بھی لیول ہوتے ہیں، سمجھ کے بھی درجے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دم سب کچھ سمجھ جائیں اور دین کی ساری باتیں آپ کو پوری طرح سمجھ آ جائیں اور مختلف احکامات کی حکمتیں بھی سمجھ آ جائیں. مثلا آپ اپنے بچپن کو سوچئے، اس وقت آپ کے ذہن میں جنت جہنم کا کیا کانسیپٹ تھا؟ اسی طرح اور مختلف چیزوں کے بارے میں بالکل کانسیپٹ ڈفرنٹ ہوتے ہیں. جب آپ جوان ہوتے ہیں، ٹین ایجر ہوتے ہیں، دھیان اور طرح کا ہوتا ہے، اور طرح قرآن سمجھ میں آتا ہے. پھر جب آپ اور میچور ہوتے ہیں، جب آپ 40 کو پہنچتے ہیں، پھر آپ 40 کراس کرتے ہیں، پھر آپ جب اور آگے کو جاتے ہیں تو حکمت اور وزڈم اور یہ ساری چیزیں اور طریقے سے آپ کے اندر آ جاتی ہیں، جن کی روشنی میں جب آپ قرآن کو دیکھتے ہیں تو اور طرح آپ کو اور لیول پہ بات سمجھ آتی. جب آپ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو قرآن کو ایک سادہ درجے پہ سمجھتے ہیں. جو آپ زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں، دنیاوی علوم میں بھی آپ آگے بڑھتے ہیں، قرآن مجید کو ایک اور لیول پر سمجھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر وکانوا مسلمین، تابعدار ہوتے ہیں، فرما بردار، سبمیشن ہوتی ہے ان کے اندر کہ جس عمر کے یا علم کے یا عقل کے درجے میں ان کو بات سمجھ نہیں آتی، پھر بھی وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہمارا علم کم ہے، اللہ ہی زیادہ جانتا ہے. وفوق کل ذی علم علیم، ہر صاحب علم کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں سمجھ کے، جتنی دفعہ بھی، میرے ساتھ تو کم از کم یہی ہوتا ہے، کہتے اچھا یہ آیت تو اب مجھے صحیح سمجھ آئی ہے، میں اس سے پہلے کہاں تھی، یہ پہلے کیوں نہیں سمجھ آئی؟ اس لیے کہ میں اس تجربے اور اس ایکسپیرینس اور اس مشکل سے گزری نہیں تھی. جیسے جیسے لائف کے ایکسپیرینس ہوتے ہیں، جیسے جیسے آپ کو پرابلمز پیش آتے ہیں، جیسے جیسے مشکلات پیش آتی ہیں، ویسے ویسے قرآن سمجھ آتا ہے. قرآن ایک بک آف ایکشن ہے. یہ اٹس ناٹ اونلی بک آف نالج کہ یہ صرف آپ کو انفارمیشن یا نالج دے رہی ہے. یہ تو آپ جب تک ایک مارکے میں جاتے نہیں، عمل کی دنیا میں اترتے نہیں، پریکٹیکل لائف گزارتے نہیں، آپ کو یہ پوری طرح سمجھ بھی نہیں آ سکتی. اب اگر کوئی شخص میچورٹی کے لیول نمبر 2 پہ ہے صرف، اور اس کو نمبر 10 کی آیت سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ قرآن پہ اعتراض شروع کر دے کہ یہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی، اس لیے میں نہیں اس آیت کو مان سکتا. دس از رانگ. اس کو نہیں بلیم کیجیے، اپنی عقل کو کیجیے، کیونکہ ابھی آپ اس لیول پہ نہیں پہنچے، آپ اس مقام پہ نہیں پہنچے کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے. اگر انسان اتنی چھوٹی سی بات سمجھ لے نا کہ وہ رب جس نے آسمانوں کو بنایا اور ان کو تھامے ہوئے، سورج کو بنایا اور اس کو ایک کنٹرول میں رکھے ہوئے، جو دن کو رات اور رات کو دن میں تبدیل کر سکتا ہے، وہ بہت ہی ماہر خلاق ہے. اس نے یہ قرآن بھیجا ہے، اس کی کوئی بات بھی بے مقصد نہیں ہے. سمجھ نہیں آتی تو مجھے نہیں آتی، میری عقل کو ہے کچھ خرابی، اس میں نہیں ہے کچھ بھی خرابی. تو وہ انسان غم سے، ڈپریشن سے، مصیبت سے، خوف سے، بے چینی سے نکل ہی نہیں سکتا. کون؟ جو اس پر ایمان نہ لائے اور جو اس پر، اس کو سن کر، اس کو جان کر اس کے لیے سر تسلیم خم نہ کر دے، مسلم نہ بن جائے. ایسے لوگوں سے کہا جائے گا ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، اے میرے بندو جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا. یعنی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں، جہاں تم ہوگے وہیں تمہاری بیویاں ہوگی. ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے، اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی. ان سے کہا جائے گا تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے. ان کو خوشخبریاں دی جائیں گی کہ یہ تمہارا گھر ہے ہمیشہ کے لیے. دنیا میں اگر آپ قیمتی سے قیمتی، خوبصورت سے خوبصورت گھر بھی لے لیں ایک خوف ضرور رہتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا قرضہ اترے گا یا نہیں. قرضہ اتر بھی چکا ہے، پیڈ آف ہے، تب بھی پتہ نہیں کب تک رہنا ہے. کبھی بھی چین سے نہیں رہ سکتے دنیا میں. کبھی اٹھیں گے تو ٹیپ خراب ہے، کبھی اٹھیں گے تو لائٹ نہیں ہے، کبھی اٹھیں گے تو شور خرابی ہے. یعنی سلسلہ ختم ہوتا ہی نہیں کہ کسی وقت انسان سکون سے کہے کہ ہاں میرا گھر میری جنت. اور اگر گھر کسی طرح وہ سارے سسٹم ٹھیک ہو جائے تو انسانوں کے موڈ آف ہو جاتے ہیں.
دوسرے سسٹم خراب. تو وہاں ہی خوف اور غم نہ ہوگا. اس وقت کہا جائے گا میرے بندو آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا, تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے. تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے. یہ وراثت تمہیں اعمال کے صلے میں ملی ہے. تمہارے لیے یہاں کثرت سے پھل موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے. یہ آپ دیکھیے قرآن مجید میں جو کھانوں کا ذکر ہے اور ان میں سے کثرت سے جن چیزوں کو کھانے کی بات ہے وہ بھی نوٹ کیا کریں. لیکن ہم لوگ عام طور پر پھل وغیرہ مشکل سے ہی کھاتے ہیں. بس جو اسٹیپل فوڈ بچپن سے جس کی عادت ہے اس کے بغیر پیٹ بھرتا ہی نہیں. کوئی نہیں کہے گا کہ میری ڈائٹ صرف را ڈائٹ ہے اور میں صرف پھلوں پہ گزارا کر سکتا ہوں اور میرے لیے یہ کافی ہے. ایسے پروگرامنگ کوئی ذہن میں ہم نے کر لی ہے نا اپنے کہ تو وہاں پر باقی چیزوں کو چھوڑ کر اور چیزوں کا بھی ذکر ہے. لیکن فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تأکلون. رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے, کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی, وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے. ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. وہ پکاریں گے اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے. مالک جہنم کا داروغہ ہے, پولیس مین. تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے. وہ جواب دے گا تم یوں ہی پڑے رہو گے, ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار تھا. اکثر لوگوں کو حق سالڈ حقیقتیں وہ نہیں اچھی لگتی, سچائی نہیں اچھی لگتی, ایکسپٹ نہیں کر سکتے کیونکہ سچائی ان کی خواہشات کے خلاف جاتی ہے تو وہ اس کے خلاف لڑتے رہتے ہیں سچائی کے. لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. اب دیکھیے کہ مثلاً آپ سورج کو کہیں ہے ہی نہیں, میں مانتی نہیں سورج کو, یہ تو کوئی چیز ہی نہیں اور یہ تو معمولی سی چیز ہے, اگر ہے بھی کچھ کوئی فرق پڑے گا اس سے؟ اس کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں؟ وہ تو ایک حق ہے, حقیقت ہے, اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے, ریجیکٹ نہیں کر سکتے. دیٹ از دیئر. اسی طرح اللہ نے جو حق اتارا ہے یہ بھی اسی طرح ہے. آپ نہ مانیں یہ اپنی جگہ ایسا ہی رہے گا. نقصان کس کا ہے؟ نہ ماننے والوں کا. اور یہ بھی میجورٹی کا مسئلہ رہا ہے کہ دنیا میں اکثرکم للحق کارہون, سچی بات نہیں اچھی لگتی. اور آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں نا کہ سچ کڑوا ہوتا ہے اور بٹر ہوتا ہے, اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ اگر آپ ان کو کسی بھی چیز کی حقیقت بتائیں تو وہ اس کو پسند نہیں کرتے, پسند نہیں آتی ان کو بات. جھوٹی تعریفیں آپ ان کی کرتے رہیں اور آپ ان کے غلط کاموں پر شاباش ان کو دیتے رہیں, وہ خوش رہیں گے. لیکن جو ہی آپ ان کے سامنے حقیقت رکھیں گے تو وہ اوفینڈ ہو جائیں گے. کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کیے لیتے ہیں. کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں, وہ تو سرگوشیاں بھی سن لیتے ہیں, وہ پورا ریکارڈ کر رہے ہیں. دیکھیے اگر دل کی دھڑکنیں ریکارڈ ہو سکتی ہیں جو ہمارے کان نہیں سنتے, مشینیں سن لیتی. الٹرا ساؤنڈ سے آپ کی کیا بچے کے دل کی دھڑکن آپ کو سنوائی جاتی ہے, تو کیا اللہ کے فرشتے ایسے سینسیٹیو کان نہیں رکھ سکتے کہ جس سے وہ چپکے کی جانے والی باتوں کو بھی پورا ریکارڈ کر لیں؟ ان سے کہو اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا. پاک ہے آسمان اور زمین کا فرما روا, عرش کا مالک رب العرش, ان سب باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. اچھا انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو. یعنی اگر نہیں حق کو مانتے تو نہ صحیح, یہ کر لیں جو کرنا چاہتے, کتنے دن کریں گے, یہاں تک کہ وہ یہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے. وہی ایک آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی خدا, اور وہی حکیم و علیم ہے. بہت بالا و برتر ہے وہ جس کے قبضے میں زمین اور آسمانوں اور ہر اس چیز کی بادشاہت ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے. وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی سفارش کا حق نہیں رکھتے, اختیار نہیں رکھتے, الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے. اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے. پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں؟ قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے.
یعنی سب کچھ حق واضح بھی ہو جائے تو بھی وہ سمجھنا نہیں چاہتے. اچھا اے نبی فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون، ان سے درگزر کرو، ان کی باتیں سن کر ناراض نہ ہو، درگزر کرو، ان کو معاف کر دو اور زیادہ بحث نہ کرو، کہو سلام، خدا حافظ. ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. کیا معلوم ہو جائے گا؟ کہ جس بات کو وہ حق نہیں سمجھتے وہ کس قدر حق ہے. سورۃ الدخان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ مسلسل کچھ عرصے سے ہر سورت کے شروع میں کتاب کا ذکر ہے. قسم ہے اس کتاب مبین کی، ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. کیوں نازل کیا؟ کیونکہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، ہم لوگوں کو خبردار کرنا چاہتے تھے. یعنی یہ تھا مقصد قرآن کے بھیجے جانے کا. اور اگر ہم رمضان بھر تلاوت ہی کرتے رہے اور خبردار نہ ہو ان باتوں سے جو قرآن جس کے بارے میں کر رہا ہے، تو پھر تو وہ مقصد پورا نہ ہوا جس کے لیے کتاب آئی ہے یا بھیجی گئی. یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے. ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر، یقیناً وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. آسمانوں اور زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، اگر تم واقعی یقین رکھنے والے ہو. کوئی معبود اس کے سوا نہیں، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے. تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں، مگر فی الواقع ان لوگوں کو یقین نہیں ہے، یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں. فرتقب، اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا. یہ ہے دردناک سزا. اب کہتے ہیں کہ پروردگار ہم پر سے عذاب ٹال دے. ہم ایمان لاتے ہیں، ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے. ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا، پھر بھی یہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور کہا یہ تو سکھایا پڑھایا باولا ہے. ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے. جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے. ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں. ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا، موسیٰ علیہ السلام، یعنی بہترین صفات کے حامل تھے وہ. اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو. میں تمہارے سامنے سری سند پیش کرتا ہوں کہ میں واقعی رسول ہوں، اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو. اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو. آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں. جواب دیا گیا اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑو، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا. سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دو، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے. کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے، یعنی خود سب ڈوب گئے پانی میں، اور دنیا کی ساری رونقیں اور دولت ان کی پیچھے رہ گئی. کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے کے دھرے رہ گئے. یہ ہوا ان کا انجام، اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا. پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین روئی، اور ذرا سی بھی مہلت ان کو نہ دی گئی. اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی، جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا، اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی، اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جس میں سری آزمائش تھی. یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں، یعنی ایک دفعہ مر جائیں گے تو پھر نہیں اٹھیں گے. اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو، یعنی یہ دلیل دیتے ہیں اپنی بات کے حق میں. یہ بہتر ہے یہ طبا کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ. طبا یمن کے بادشاہوں یا ان کے جو بڑے تھے ان کا یہ لقب تھا، یمن کے قبائل جو تھے ان کے بادشاہ تھے، ان کا لقب. ہم نے ان کو اسی بنا پہ تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے. یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پہ نہیں بنا دی کہ دنیا صرف عیش و عشرت کی جگہ بنا دی ہو. ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے، ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں.
ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے، وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے، وہ زبردست اور رحیم ہے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا، جسے فرائی کر کے جو نیچے تیل بچ جاتا نا چپکا چپکا سا، پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی۔ تصور میں لائیں ابلتے پانی کو کیسے ابلتا ہے، گڑ 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 کر کے، اور کس طرح اس میں سے ببل اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ زقوم کا درخت کھائیں گے تو ان کے پیٹ کے اندر اسی طرح کے گڑ گڑ شروع ہو جائے گی اور ابلنا شروع ہو جائے گا اندر جا کر۔ پکڑو اسے اور رگیتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ۔ یہ ایسا ہوتا ہے نا جیسے کوئی مجرم ہوتا ہے نا تو اس کو ایک مار پڑتی ہے، پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے لے جاؤ اس کو اور لے جاؤ اس کو جہنم کی تہہ میں، وہاں جا کے اس کی خوب پٹائی لگاؤ اور انڈیل دو اس کے سر پہ کھولتے پانی کا عذاب، چکھ اس کا مزہ، بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو۔ اس دنیا کے تکبر نے تجھے حق کو قبول نہ کرنے دیا، اب دیکھو تمہارا انجام کیا ہوتا ہے۔ کوئی ایسا ہارر سین یاد ہو، اب دیکھیں کہ جب کسی کو مارتے مارتے پھر اس کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے دوسری جگہ پھینک کے پھر وہاں پٹائی پھر پٹائی، یعنی کوئی وقت ہوگا ہی نہیں کہ اس کی کوئی بریک ہو، ایک کے بعد ایک مختلف طرح کے عذاب۔ یہ مجرمین کے، متکبرین کے انجام کی ایک جھلک ہے جو یہاں دکھائی گئی۔ یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم شک کرتے تھے۔ ان المتقین فی مقام امین، تقوی والوں کا مقام امن والا، تقوی والے لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں حریر و دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان۔ اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے، وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے، وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے، بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ۔ اے نبی، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اب تم بھی انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔ ایک جگہ پر آتا ہے نا کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، اس سے لوگوں نے کیا سمجھا کہ اب ہمیں کوئی پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں، آسان ہے، ہم سب خود ہی سمجھ لیں گے، اور پڑھانے والے سب بیکار کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر کیا فرمایا، انما یسرناہ بلسان، ایک آپ کی زبان یعنی عربی میں آسان ہے۔ جن لوگوں کو عربی نہیں آتی تو کیا ان کو عربی سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ خود ہی سمجھ آ جائے گا۔ وہ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ ٹرانسلیشن ان کے نزدیک قرآن ہے۔ ٹرانسلیشن قرآن نہیں ہوتا، وہ تو ایک مفہوم ہوتا ہے صرف۔ تو جب تک انسان عربی کے الفاظ کو نہیں سمجھتا بات نہیں بنتی، اور عربی سیکھنے کے لیے غیر عرب کو عربی کسی نہ کسی سے سیکھنی پڑے گی، زبان جاننی پڑے گی، چاہے آپ براہ راست قرآن کی زبان جانیں یا عربی لینگویج جان کر پھر قرآن پڑھیں، جو چاہیں آپ روٹ اختیار کریں، لیکن عربی الفاظ کا معنی جاننا براہ راست بے حد ضروری ہے۔ سورۃ الجاثیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ نے بھیجی ہے۔ کون ہے وہ جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے، لہذا یہ کتاب بھی حکمت بھری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، جو مانے اس کو ہر جگہ نشان نظر آ جائیں گے اور اس سے وہ اور زیادہ ہدایت پاتا جائے گا، اور جو نہ ماننا چاہے اس کے سامنے بڑے سے بڑا معجزہ بھی لا کے رکھ دیا جائے تو وہ نہیں مانے گا۔ اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لاتے ہیں، اور شب و روز کے اختلاف میں، دن اور رات کی تبدیلی میں، اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اگر اللہ کی بات نہیں مانتے تو پھر اور کس کی مانیں گے؟
تباہی ہے ہر اس جھوٹے بد اعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے، پھر پورے تکبر کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے گویا کہ اس نے ان کو سنا ہی نہ ہو۔ یعنی بعض لوگ ان کے سامنے اگر قرآن کی کوئی آیت بھی رکھی جائے تو بھی وہ مانتے نہیں، کیونکہ جو ان کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے وہ ان کے ذہن سے نہیں نکلتا، گویا انہوں نے اس کو سنا ہی نہ ہو۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مژدہ سنا دو۔ ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے۔ ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے۔ جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ بڑی بڑی جائیدادیں، پراپرٹیز، فائدے کچھ فائدہ نہ دیں گے قیامت کے دن اگر اللہ ناراض ہوا۔ نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے۔ یعنی اللہ کی بات نہیں مانتے لیکن کس کی مانتے ہیں؟ اپنے کچھ ایسے دوستوں کی، سرپرستوں کی جن پر ان کا اعتماد زیادہ ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ھذا ھدی، یہ قرآن سراسر ہدایت ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا عذاب عظیم ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کر سکو اور شکر گزار رہو۔ اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے، یعنی یہ اللہ کی عنایت ہے اور اسی نے ان سب چیزوں کو بنایا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا اور جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ کسی کی اچھائی برائی دوسرے کے کام آنے والی نہیں، وہ اس کو خود ہی فائدہ دے گی۔ پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے، واپسی تو سب کی وہی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست سے نوازا، یعنی دنیا کا سامان بھی اچھا دیا، دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دے دی۔ کس کو؟ بنی اسرائیل کو۔ پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا۔ کیوں؟ علم کے بعد بھی لوگ جھگڑتے ہیں؟ جی ہاں، اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے، یعنی ہر ایک بڑا بننا چاہتا تھا۔ اور یاد رکھیے جھگڑے ہوتے بھی وہی ہیں۔ اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد اب اے نبی، ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ شریعت پر قائم کیا ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ واللہ ولی المتقین، اور اللہ ساتھی ہے، دوست ہے، ولی ہے، مددگار ہے، کس کا؟ تقوی والوں کا۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے، ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے گا؟ بہت برے فیصلے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ نے تو آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا اور اس لیے کیا کہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے، لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ یہ بڑی اہم آیت ہے کہ جو لوگ برے کام کرتے ہیں اور دنیا میں ان کو غلط کاموں کے باوجود کوئی فوراً نقصان نہیں پہنچتا، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے اس دنیا میں اچھے برے سب ایک ہی جگہ ہیں، آگے بھی یہی کچھ ہوگا، وہاں بھی سب برابر میں ہی آ جائیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہاں ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ اگر سب کو ایک ہی جگہ کرنا ہوتا تو یہ امتحان کیوں ہوتا؟
اب دیکھیں ایک شخص ساری زندگی اپنے اوپر اخلاقی پابندیاں لگائے، ہر ایک کے حق کا خیال رکھے، غریبوں کی مدد کرے، ناجائز فائدے اور ناجائز لذتوں سے خود کو دور کرے کہ نہیں یہ حرام ہے، مجھے اس راستے سے نہیں کوئی فائدہ اٹھانا، حق کی خاطر سچ کی وجہ سے طرح طرح کے نقصان اٹھائے، لوگوں کی باتیں سنے، اور دوسری طرف وہ شخص جو ان میں سے کچھ بھی نہ کرے، اینڈ پہ سب کو برابر کر دیا جائے. یہ تو کوئی عدل نہیں. کوئی انسان بھی ایسا نہیں کر سکتا. کہاں یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی، اس سے ایسی بے انصافی کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے؟ خدا کیا ہوتا ہے؟ خدا کون ہے یا الہ کون ہوتا ہے جس کی اطاعت کی جائے، جس کی بات مانی جائے، جس کی پرستش پوجا کی جائے؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اللہ کی باتوں کو تو پیٹھ پیچھے پھینک دیتے ہیں، انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کیا نہیں. اگر ہوتی تو قرآن آگے رکھ کے دیکھتے اس کو. اب پھر باقی کیا بچتا ہے؟ کس کے پیچھے چلیں؟ کبھی لوگوں کی باتوں پہ چل پڑتے ہیں، اور لوگوں کی باتوں میں سے بھی اگر کچھ باتیں مرضی کے خلاف جائے تو ان کو بھی نہیں لیتے. پھر باقی کون رہتا ہے؟ میں، مائی سیلف، آئی، می، میری مرضی، میرا طریقہ، میری سوچ، میری خواہش. پھر انسان بس اپنے آپ ہی کے گرد گھومتا ہے. تو فرمایا تم نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے خواہش نفس کو خدا بنایا ہوا، یعنی خواہش نفس کو اعلیٰ مقام دیا ہوا زندگی میں. سوچتا بھی وہی ہے جسے خواہشات اس کی کہتی ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق سوچنا. اسی طرح خواہشات کی تکمیل میں سنی انسنی کر دینا، اللہ کی بات کو توجہ سے سننا ہی نہیں. پھر یہ کہنا کہ آخر نفس کا بھی تو کوئی حق ہوتا ہے، کوئی کچھ ہماری مرضی بھی ہونی چاہیے، یہ کہہ کے پھر اپنی منمانی شروع کر دینا. تو بات یہ ہے کہ جیسے پیچھے بھی پڑھ چکے آپ کہ زمین پر بدترین معبود جس کی پوجا ہوتی ہے وہ انسان کا نفس ہوتا ہے، انسان کی اپنی ڈیزائرز ہوتی، کہ انسان صرف ان کو ہر چیز سے مقدم رکھتا ہے. اور اگر آپ غور کریں، بہت غور سے یہ بات دیکھیں، جائزہ لیں، سمجھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ہر شخص کو اپنی ذات ہر دوسری ذات سے زیادہ پیاری ہوتی ہے. وہ بڑے بڑے محبت کے دعوے کرتا ہے انسان، لیکن جو ہی کوئی بات اس کی مرضی، اس کے مزاج، اس کی سوچ کے خلاف جاتی ہے تو فوراً ری ایکٹ کرتا ہے، فوراً ناراض ہو جاتا ہے. یہ کس بات کی علامت ہے؟ کہ ابھی تو آپ سے محبت کا دعویٰ ہو رہا تھا، اور ابھی آپ نے اگر ایک بات کہی تو انسان برہم ہو گیا. کیوں ہوا؟ کیونکہ اس کو اپنی ذات زیادہ پیاری ہے آپ کی ذات سے. جب انسان کو کسی دوسرے سے اپنے سے بڑھ کر پیار ہوتا ہے تو پھر انسان ہر بات کو سہتا چلا جاتا ہے، سر اس بات کو کوئی بڑی اہمیت ہی نہیں دیتا. الہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ الہ وہ ہوتا ہے جس سے انسان سب سے بڑھ کے محبت کرتا ہے، وہ چیز جس سے یعنی کہ اپنے سے بڑھ کے چاہتا ہے نا، وہ الہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم اپنے سے بڑھ کے چاہتے ہیں جب وہ ہم اس کو واقعی الہ مانتے ہیں، اور اس کے لیے پھر انسان اپنی جان بھی دینے کو خوشی اور سعادت سمجھتا ہے کہ میں جان بھی دے دوں. اب لیلا مجنو کی کہانی ہے کہ جب مجنو نے لیلا کو پروپوز کیا تو بہت سے اور لوگ بھی مجنو کے بھیس میں لیلا کے پاس آ گئے. تو اب لیلا کی جو خادمہ تھی اس نے کہا جی فلاں آیا. اس نے کہا کہ اچھا، لیلا کی شرط یہ ہے کہ تم اپنے جسم کا ایک حصہ کاٹ کے مجھے دے دو تو میں تمہیں اپنا بنا لوں گی. تو وہ وہاں سے ہی پلٹ گیا. دوسرا آیا، اس کو بھی یہی، سب کو. تو جو اصل مجنون تھا جب وہ آیا اور اسے ہی مطالبہ کیا، اس نے کہا ایک ٹکڑا تو کیا، سارا سب کچھ بھی مار ڈالو تو تب بھی میں اس کے لیے تیار ہوں. تو یہی فرق ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی محبت میں سچا ہوتا ہے تو پھر وہ چھوٹی سی بات تو کیا ہر چیز کو اگنور کر سکتا ہے. ورنہ اگر اپنی ذات زیادہ پیاری ہوتی ہے دوسرے کی ذات سے تو پھر اس میں انسان اپنے آپ کو نمبر 1 رکھتا ہے، باقی سب کو سیکنڈری رکھتا ہے. خواہ یہ معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ ہو، اللہ کے ساتھ ہو تو کیا معاملہ کرتا ہے؟ صرف اس وقت تک اللہ کی بات مانتا ہے جب تک وہ اس کی خواہشات کے خلاف نہیں جاتی. جہاں اس کی مرضی کے خلاف بات آئی وہیں بس وہ پھر اپنی مرضی چلتی اور اللہ کی بات پیچھے. اسی طرح رسول کی بات بھی وہ بھی اس حد تک لیتا ہے جب تک اپنی کنوینئنس ہو، جب وہ نہ رہے تو بات بھی چھوڑ دی. یہی معاملہ عام انسانوں کے ساتھ. تو فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو، اپنی ذات کو، اپنے آپ کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ ایسے شخص کو اللہ نے علم کے باوجود گمراہ کر دیا. علم ہوتے ہوئے ایسا شخص گمراہی میں چلا جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے نیک لوگ کیسی کیسی غلطیاں کر جاتے ہیں. اور اگر آپ غور کریں نا، جائزہ لیں کہ ان سے وہ غلطی کیوں ہوئی،
تو آپ یقین کریں ون واحد ریزن ہوگی، خواہش نفس، دل کی چاہت. انسان پھسلتا ہی وہی ہے جہاں وہ خدا کی بات بھول کر دل کی باتوں پہ آ جاتا ہے. دنیا کا بھی نقصان، دین کا بھی نقصان. تو بات یہ ہے کہ علم انسان کو نہیں بچاتا. علم روشنی ہے بس. اب مثلا ٹارچ آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے تو وہ آپ کو یہ تو دکھائے گی کہ یہاں گڑا ہے، یہاں کیا چیز ہے، فائدے کی نقصان کی، لیکن وہ یہ نہیں کر سکتی کہ آپ کو اس گڑھے میں گرنے سے آپ کے پاؤں کو پکڑ لے. تو اسی طرح جس شخص کے پاس بھی جتنا بھی نالج ہو، جو کچھ بھی وہ جانتا ہو، وہ بس اس کو روشنی ہے جو دکھا رہی ہے ٹھیک کیا اور غلط کیا. جاننے بوجھنے کے باوجود جب انسان پھر اس میں سے غلط ہی جگہ پہ قدم رکھتا ہے تو پھر انسان لازمی گرتا ہے. ڈزنٹ میٹر اس نے کتنی کتابیں رٹ رکھی ہوں. تو اس میں ہم سب کے ڈرنے کی ضرورت ہے. کبھی یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑے معصوم ہیں اور ہمارے اندر کوئی غلطی نہیں یا خامی نہیں، ہم گناہ نہیں کر سکتے. اصل چیز یہ ہے کہ انسان استغفار ہی کی کثرت کرتا رہے. اور پھر جب انسان علم کے ساتھ بھٹکتا ہے تو وہ بھٹکنا بہت خطرناک بھٹکنا ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے ختم اعلی سمعہ، کانوں پہ بھی بوجھ آ جاتا ہے، سٹمپ لگ جاتی. وقلبہ، دل بھی سیل کر دیا جاتا ہے. جعل علی بصری غشاوہ، آنکھوں پہ بھی پردہ ڈال دیا جاتا ہے. آنکھ پہ بھی پٹی لگ گئی، کان میں ڈانٹ پڑ گئے، دل سیل ہو گیا، بات ختم. کیا زندگی ہے پھر. اور ویسے بہت بڑی ڈگری ہے پاس، وہ دنیا میں بہت انٹلیکچوئل مشہور ہے، لیکن خدا کے ساتھ تقوی کا کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی معاملہ ہی نہیں. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، پھر کون ہے جو اس کو ہدایت دے اللہ کے بعد. ویسے بھی کسی کی ہدایت انسان کے ہاتھ میں نہیں. افلا تذکرون، کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ اس مثال سے کچھ نہ سمجھو گے؟ کسی اور کے بارے میں نہیں، خود اپنے بارے میں سوچو کہ تم نے اپنے نفس کو، اپنی خواہش اور اپنے دل کو کس مقام پہ رکھا ہوا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو. در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں. اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے. بس ایک ہی بات ان کو آتی کہ جب انہیں کہا جائے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا تو کہتے بس ابھی اٹھاؤ. پھر یہ تو نہیں کہا گیا کہ ابھی اٹھایا جائے گا، وہ تو ایک دن مقرر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. اکثر لوگ جانتے نہیں، یعنی انہوں نے اپنے من گھڑت کچھ تخیلات آخرت کے بارے میں قائم کر رکھے ہیں، حقیقت کو نہیں قبول کرتے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ. زمین اور آسمانوں کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے. اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھو گے. آج دنیا میں بڑی اکڑ ہے، وہاں سارے گھٹنوں کے بل اپنی نیز پر جھکے ہوئے ہوں گے. عاجز، درماندہ، ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا اعمال نامہ دیکھے. ہر ایک کو باری باری بلا کے کہا جائے گا اپنے اعمال دیکھو. ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے ہو. یہ ہمارا تیار کرایا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے. جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے. انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون. جو بھی تمہارے اعمال تھے سب لکھے جا رہے تھے. پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کر رہے تھے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یاد رکھیے، جب آپ نیکی کرتے ہیں اللہ کی رحمت آپ پہ آتی. جو نیکی کرتے ہیں آپ رحمتوں کے دروازوں سے داخل ہوتے چلے جاتے ہیں. اور یہی صریح کامیابی ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھی؟ کیا کہیں گے ہم اس وقت؟ یعنی انسان علم حاصل کرنے کے بعد پھر انکار کرے، اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں. مگر تم نے تکبر کیا. کب انکار کرتا ہے؟ جب اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق رہنا چاہتا ہے دنیا میں، اور مجرم بن کر رہے. اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ اسلامک سٹڈیز کی کتابوں میں لکھتے ہیں کانسیپٹ آف آخرہ. اٹس ناٹ اے کانسیپٹ، اٹس اے ریالٹی. کانسیپٹ تو کیا ہوتا ہے جو پروون نہ ہو.
تو اللہ نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، یعنی کہ جو جنت جہنم ہے اس میں. ہم تو بس گمان سا رکھتے تھے، بس ہمارا کچھ ایک کانسیپٹ سا تھا، ویگ سا. یقین ہم کو نہیں ہے. اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم بھی تمہیں اسی طرح بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کے ملاقات کو بھول گئے تھے. تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے. یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. لہٰذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کرو. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے. زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے. 26واں پارہ سورۃ الاحقاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون. حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے. ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے برحق اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے. اے نبی، ان سے کہیے، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی تخلیق اور تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے. اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو، یعنی کہیں سے کوئی پروف لے آؤ. آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے. یہ ایسا ہی ہے کہ کسی ایسی جگہ پر انسان ڈائل کرتا رہے جہاں نمبر کٹ چکا ہو اور کوئی جواب نہ ملے، ناٹ اویلیبل، کوئی ہے ہی نہیں وہاں. جن کو یہ پکار رہے ہیں ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں، کوئی ہستی نہیں، قیامت تک ان کو جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہے کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا. اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے. ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے. کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو، اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم مجھے خدا کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے. جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے. میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے اور وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. ان سے کہو، میں کوئی نرالا رسول تو نہیں، پہلے بھی بہت رسول آئے ہیں. میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا ہونا ہے. رسول کہہ رہے ہیں میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے. وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. بنی اسرائیل کے سب لوگ تو نہیں، لیکن کچھ جن کو اللہ نے ہدایت دی وہ ایمان لائے اور انہوں نے گواہی دی کہ یہ سب کچھ برحق ہے اور اسی کی طرح ہے جیسے پہلی کتابوں میں آیا تھا. وقال الذین کفروا للذین آمنوا، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے. چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے
اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اب اللہ کو رب کہنے کے بعد استقامت اختیار کرنے کا ایک اور فائدہ بتایا جا رہا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر اس پہ جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آج آپ دیکھیے کہ بار بار اس موضوع کو دہرایا جا رہا ہے کہ کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، اگر تم نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ ایسے سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اپنے ان اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس کی ماں نے اسے مشقت اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا، مشقت اٹھا کر اسے جنم دیا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، اس کے اپنا راحت اور آرام ختم ہو گیا۔ کیسی کیسی اس نے تمہارے لیے قربانیاں کی، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ 40 سال کا ہوتا ہے انسان تب والدین کی قدر آتی ہے۔ تو جو صاحب ایمان 40 سال کا ہوتا ہے پھر دعا کرتا ہے کیا، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ کیونکہ یقین مانیے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دین پر ان کے ہونے کی وجہ اور اس کے پیچھے ان کے ماں باپ کی کوششوں کا بہت بڑا ہاتھ۔ اگر وہ ہمیں اس طرف نہ آنے دیتے یا ہمارے دل میں محبت نہ ڈالتے تو آج ہم کہاں ہوتے۔ تو خصوصاً اگر اللہ دین کی سمجھ دے تو اور بھی زیادہ والدین کے شکر گزار ہوں، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں اور تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں۔ اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں، جن کی یہ سوچ ہوتی ہے، جن کی یہ دعائیں ہوتی ہیں، جن کا یہ طرز عمل ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے احسانات کو فراموش نہیں کرتے، ان کے ہم بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اف، تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا؟ حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی، ان میں سے کوئی اٹھ کے نہیں آیا۔ ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں ارے بد نصیب مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے۔ ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی قماش کے ہو کر گزرے، انہی میں یہ بھی جا شامل ہوں گے۔ بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں۔ دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں، یعنی اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، جیسا کوئی کرے گا ویسا ہی بدلہ پائے گا، تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے۔ ان پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ پھر جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کر کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا، کیونکہ انہوں نے آخرت کے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا، جو محنت کی دنیا میں فائدے کے لیے کی، تو کہا جائے گا کہ وہ دنیا میں مزہ مل چکا تم کو۔ اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم نے کی، ان کی پاداش میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔